السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے و سلامت ہوں گے۔ آپ جو ویڈیو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو میں حضرت اللہ مولانا اور نیو بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو میں اچھی لگا تو اس کو اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ اور جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل نائب نبی فی الہند، عطائے رسول ہند الولی، معین ملت والدین، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشوروں کو، نعت خانوں کو، سب کو سماعت کر لیا ہے، اور اب جو ہے وہ موسم جو ہے بہت سرد ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ ممکن ہے ہمارے خطبہ علماء سے بھی آپ نے حضور غریب نواز کی کرامتیں سنی ہوگی اور ان کے ملفوظات بھی سنے ہوں گے۔ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے کچھ گوشوں کے ساتھ کچھ ملفوظات کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کے عظیم شاعر بھائی زین العابدین صاحب نے بڑے اچھے اشعار پڑھے، اللہم زد فزد، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرت حسان بن ثابت کا صدقہ ان کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس وقت اولیاء اللہ کی کرامتیں یقیناً ہمارے دلوں کو زندہ کرتی ہے، ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہے، لیکن اولیاء اللہ کی نگاہیں کتنی دور تک دیکھتی تھی، ہم اس بات پر حیران ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے مرشد کے کچھ ملفوظات بیان کیے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کو دیکھ کر کے ملفوظات بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں پہلے تھوڑی سی آپ کی ذہن سازی کے لیے کچھ تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر ایک طبقہ نشانے پر ہے، وہ طبقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں کا، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں کا۔ کیا لوگوں کا پلان یہ ہے ان کے کاروبار ختم کر دو، ان کی بستیاں اڑا دو، ان کی بستیاں ختم کر دو، بستیوں کو ویران کر دو۔ فلسطین کا حال دیکھیں، اسی طریقے سے عراق کے حالات دیکھیں، اور بھی ملکوں کے، پوری دنیا کے اندر حالات یہ ہیں، بستیاں اجڑ رہی ہیں، بستیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سوچتے کہ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے، بستیاں برباد ہونے کی وجہ کیا ہے، بستیاں ویران ہونے کی وجہ کیا
کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی سے جب میری ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ہوئی تو میں نے اپنے مرشد سے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ بستیاں کیوں ویران ہوتی ہے، بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم لوگ اپنے بزرگوں سے کیا کیا پوچھتے ہیں لیکن ان لوگوں کی نگاہ کیا تھی، وہ لوگ کس طریقے کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے غریب نواز نے اپنے مرشد سے پوچھ کر کے ہم سب کا مسئلہ حل کر دیا۔ غریب نواز اپنے مرشد خواجہ عثمان ہرونی سے پوچھتے ہیں حضور بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں، بستیاں بستیاں ویران ہونے کی وجہ کیا ہے، بستیاں تباہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مرشد سرکار خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں شیخ الاسلام والمسلمین کہلاتے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس دور کے اندر جو اولیاء اللہ تھے وہ بڑے بڑے اپنے زمانے کے علم والے تھے، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اپنے دور میں خواجہ عثمان ہرونی کو شیخ الاسلام کہا گیا، غریب نواز کو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام کہا گیا، قطب الدین بختیار کاکی کو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام کہا گیا، بابا فرید الدین گنج شکر کو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام کہا گیا۔ اندازہ تو فرمائیں ان لوگوں کے پاس ظاہری علم بھی کتنا تھا، اور یاد رکھنا جب تک کہ علم ظاہری نہیں ہوگا علم باطنی کی رانائیاں ہو نہیں سکتی، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ اس لیے کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ظاہری علم کا حال چھلکے کی طرح ہے اور باطنی علم کا حال گودے کی طرح ہے۔ بتائیے جہاں گودا ہوگا نہیں وہاں چھلکے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور جہاں پر اللہ اکبر چھلکا ہی نہیں ہوگا تو گودا کیسے محفوظ ہوگا، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ غریب نواز پوچھ رہے ہیں بستیاں ویران ہونے کی وجہ کیا ہے، بستیاں تباہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ عثمان ہرونی پردہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلی وجہ فرماتے ہیں، فرماتے معین الدین میرے بیٹے جب تم دیکھنا کہ امت کی اکثریت نمازوں کو ترک کرنے لگے تو سمجھ جانا بستیاں ویران ہونے کا زمانہ آ گیا، بستیوں کے تباہ ہونے کا زمانہ آ گیا۔ آج لوگ گھروں کے اجڑنے پر روتے ہیں، آج لوگ پوری دنیا کے اندر رونا رو رہے ہیں، یہ بستی ویران ہو گئی، وہ بستی ویران ہو گئی۔ یقیناً بستی ویران ہو رہی ہے، آپ سے زیادہ ہمیں بھی تکلیف ہے، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھائے گا۔ یاد رکھنا خدا کفر کو مہلت دیتا ہے مگر ظلم کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت مولا کائنات کا فرمان ہے کفر والوں کو تو مہلت مل جاتی ہے مگر ظلم والوں کو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں صدیوں سے مکے والے کفر کرتے تھے لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت میں پتھر برسائے ہیں تو اللہ نے ان کو مہلت نہیں دی، پتھر برسانے کے بعد خدا نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ گرد نواز سے آنے والوں اور گلولی والوں ذرا غور تو کریں، خواجہ عثمان ہرونی کہہ رہے ہیں جب نمازوں کو ترک کرو گے بستیاں ویران ہو جائے گی۔ وجہ بالکل صاف ہے، جو قوم خدا کے گھر کو ویران کر دے خدا اس گھر کے اس قوم کے گھروں کو آباد کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں جس چیز کے لیے کہا جاتا ہے ہم تیار ہو جاتے ہیں، ہمیں کہا جائے یہ کر لو ٹھیک ہے، یہ کر لو ٹھیک ہے، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے ہم لوگ بہت دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میری قوم کی 90% آبادی جو ہے نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ اگر اس مجمع میں ہاتھ اٹھوایا جائے، حالانکہ اٹھانا نہیں اس لیے کہ آپ کو ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا، یاد رکھیے گا اگر ہاتھ اٹھوایا جائے کتنے لوگ عشاء پڑھ کر آئے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ چند لوگ ہاتھ اٹھا سکیں گے لیکن اکثر لوگ نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو نماز چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، غوث پاک کے نزدیک، غریب نواز کے نزدیک کامل مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ حالات کیا ہو گئے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے۔ دیکھیے ہم لوگ چوروں کے ساتھ اپنی اولاد کو بیٹھنے سے روکتے ہیں کہ میرا بیٹا چوروں کے ساتھ بیٹھ
بیٹھے گا تو وہ چور بن جائے گا، ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھے گا ڈاکو بن جائے گا۔ حضور نے کس کے ساتھ بیٹھنے سے روکا؟ امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ سرکار ابد قرار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، اے میرے صحابہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ ذرا غور تو کیجئے، رحمت للعالمین بے نمازی سے کس طرح بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کو نام لے کر کے فرمایا، ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جو بے نمازی کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ اکبر، گویا کہ خوف ہے کہیں اس پر بھی لعنت نہ پڑ جائے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ دعا کیا کرو، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے۔ صحابہ کرام کو یہ کہنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بدبخت کون ہے؟ دیکھو اگر میں کسی کو بدبخت کہہ دوں وہ بدبخت نہیں ہوگا، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے۔ اور پھر فرمایا، تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بدبخت کون ہے اور بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جسے کوئی نہیں دیتا اسے آمینہ کا لال عطا کرتا ہے، حضور جس کو محروم کر دے اس کو کون نواز سکتا ہے؟ تو خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں، پہلی چیز جو بستیوں کو تباہ اور ویران کرے گی وہ نمازوں کو چھوڑنا۔ دوسری چیز، جب قوم حلال کھانا بند کر دے گی اور حرام کھائے گی، تو خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں، بابا معین جب قوم حرام پر دلیر ہو جائے، جب قوم حرام کھانے لگے، سمجھ جاؤ کہ بستیاں ویران ہونے والی ہیں۔ کسی حکومت کا بلڈوزر چلے نہ چلے، قدرت کا قہر بستیوں کو نازل کرے گا۔ جب انسان حرام کھانے پر آئے، ذرا چیک کرو آپس میں، اپنے آپ کا احتساب کرو۔ یہ جلسے منبر سے جنت بانٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے قہقہے اور ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے احتساب کے لیے ہے۔ خود احتسابی کی طرف آؤ۔ آج ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ لقمہ کیسا ہے؟ ہم نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دیا ہے، اتنا بڑھا دیا ہے، حرام سے آئے حلال سے آئے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ بس آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ یہ مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، سب کی خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ کل کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی، خالی ہاتھ آؤ گے چلے گا مگر حرام لے کر کے مت آنا، اور آج کی عورتیں کہتی ہے جو چاہو لے کر کے آؤ، کچھ بھی کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، ہماری مانگ پوری کرو۔ دوسروں کے بچے اتنے جوتے پہنتے ہمارا بچہ نہ پہنے گا، دوسروں کے بچے کپڑے پہنتے ہمارا بچہ نہ پہنے گا۔ میں کہتا ہوں بالکل پہنے گا، لیکن حلال سے پہنے گا، جو جب پیٹ میں حرام ہوگا۔ آج ہمارے علماء تقریر کرتے کرتے کچھ علماء کا انتقال ہو گیا، کچھ کی آوازیں بیٹھ گئی، کچھ ہارٹ کے پیشنٹ ہو گئے، قوم سدھرتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیٹ میں حلال ہوتا ہے تو حق کی باتیں دل پر اثر نہیں کرتی۔ آج ہمارے پیٹ میں کیا ہے؟ ہم وظیفے تو کر رہے ہیں، وظیفے کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم دعائیں تو کر رہے ہیں، دعاؤں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بستیاں ویران ہوگی جب حرام کھایا جائے گا۔ ایک روایت ابھی ذہن میں آتی ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ ایک شخص گڑ گڑا رہا ہے اور گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے عطا کر دے، مجھے عطا
کر دے، مجھے عطا کر دے۔ اللہ کے کلیم کو ترس آ گیا، کلیم اللہ نے عرض کی مولا کتنا تڑپ رہا ہے، کتنا بلبلا رہا ہے، کتنا رو رہا ہے، مولا اس کو عطا کر دے۔ ندا آتی ہے موسیٰ اگر یہ مانگ مانگ کر روتے روتے مر جائے، تڑپ تڑپ کر مر جائے تو بھی اس کو عطا نہیں کریں گے۔ ذرا غور تو کرو، ذرا توجہ تو کرو مسلمانوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا اس سے اتنے ناراض کیوں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ مر جائے تڑپ تڑپ کر، مانگتے مانگتے تو بھی عطا نہیں کریں گے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے موسیٰ یہ رو تو رہا ہے، یہ چلا تو رہا ہے، یہ آہو بکا تو کر رہا ہے، مگر اس کے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہے، اس نے جو کپڑا پہنا ہے وہ کپڑے بھی حرام کے ہیں، اس لیے جس کے پیٹ میں حرام ہو، جس کے بدن پہ حرام ہو، ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کیا کرتے، ہم اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا کرتے۔ بھائیو بتاؤ آج مسلمان شادی کے موقع پہ سود لے بھی رہا ہے، سود دے بھی رہا ہے، بیعت سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ شادی میں کیوں لیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جھوٹی شہرت کے لیے فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی ایسی کی، فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی ایسی کی۔ میری بہنوں میرے بھائیوں یہ دنیا کی بازاری شہرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں جائے گا ہمارے ساتھ، یہ کوئی عزت اور یہ نام و نمود کے لیے جو خدا کو ناراض کر رہے ہو یہ سب قبر میں کام نہیں آئے گا۔ کان کھول کے سن لو، تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ کعبے کے اندر زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے۔ ایک مقام پر فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ایمان نہیں کانپتا، ایمان نہیں لرزتا؟ اللہ اکبر۔ جب کھاؤ تو کھانے سے پہلے دیکھو حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو۔ آج ہمارے بچے ہمارے باغی کیوں ہیں؟ آج ہمارے بچے ہمارے مخالف کیوں ہیں؟ آج ہمارے بچے ہمارے غدار کیوں ہیں؟ اتنی بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھا رہے ہو پھر بھی بچے غدار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بڑی اسکول میں تو پڑھایا لیکن بیٹے کو حلال نہیں کھلایا، بیٹی کو حلال نہیں کھلایا۔ یاد رکھنا جب لقمہ حرام کھلایا جاتا ہے تو اولاد تمہاری بھی غدار ہوتی ہے اور ملک اور ملت کی بھی غدار ہوتی ہے۔ کیا آج یہ کلپیں نہیں دیکھی جا رہی ہے یوٹیوب پر کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو پولیس اسٹیشن میں ہاتھ جوڑ کر کے منا رہا ہے میری بیٹیا گھر تو چل، گھر چل کے بات کریں گے، تو بیٹی کہتی ہے کون ہے میں اس کو نہیں پہچانتی، باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ کیوں انکار کر رہی ہے؟ اللہ کے بندو ذرا غور کرو کہ لقمہ کون سا کھلایا تھا۔ خدا کی نافرمانی کرنے والوں یاد رکھنا جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کے انتقام کے انداز ہے، قدرت کے انتقام لینے کے انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے انتقام کا طریقہ الگ ہے، قدرت کے انتقام کا انداز الگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو حلال کو لازم پکڑو۔ ایک اور بات اس پر عرض کر دوں آگے بڑھتے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو قم بسم اللہ کہہ کے زندہ کیا، وہ قبر سے اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قیامت نہیں آئی، ہمیں مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا اس لیے ہم نے مردے کو زندہ کیا۔ اب بتاؤ تم پر کیا گزری؟ اب وہ مردہ کیا کہتا ہے؟ بہنوں کی خاص توجہ، نوجوانوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر۔ مردہ کہتا ہے اے کلمت اللہ، اے روح اللہ، اے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، صدیوں ہو گئے مجھے موت آئے ہوئے اور میں بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پارسا تھا۔ فرمایا کیا حال ہوا؟ عرض کرتا ہے ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ہے، ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ہے، ابھی تک نجات نہیں ہوئی ہے۔ میں بڑے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتا ہوں، مغفرت کو آسان سمجھنے والوں، مغفرت اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان سمجھ رہے ہو۔ قبر کے احوال اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آسان سمجھ رہے ہو۔ میدان محشر اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھ رہے ہو۔ آپ مغفرت کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ نے محبوب سے کہا تعلیم امت کے لیے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے محبوب آپ دعا کریں کہ
کہ اللہ میری مغفرت فرما، میرے رب میری مغفرت فرما، اور تو رحم فرما مجھ پر، اور بے شک تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جسے شافع یوم النشور بنایا، جس کے سر پہ شفاعت کا تاج سجایا، ارے گناہ جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہ گیا، تصور گناہ جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہیں گیا، جو صرف معصوم نہیں ہے بلکہ سید المعصومین ہے، جو عصمت کی بھی عصمت ہے، اس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے کہا جا رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مغفرت اتنی آسان نہیں ہے بھائیو کہ چیلم پر 4 قرآن پڑھ کے بخش دیے جائیں اور یقیناً مغفرت ہو جائے۔ اتنی حافظ جی لوگوں سے 4 قرآن بخشوا دے گا، 40 بخشوا دے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے اور اصالہ ثواب کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، واللہ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یاد رکھنا پوری زندگی پاپ جرائم اور حرام کھانے میں گزار دی، اور سوچتے ہو کہ چہلم کی چند اصالہ ثواب کے تھال ہمیں مغفرت تک لے جائیں گے؟ اگر اللہ چاہے تو بالکل بخشش، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس پر بھی تو کوئی نظر کرے، اس پر بھی کوئی نظر کرے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے وہ شخص، میں بڑا متقی پرہیزگار تھا حضرت، بخشش نہیں کا، کیوں نہیں ہوئی؟ اب کیوں نہیں وہ بخشش نہ ہونے کا سبب سن لو۔ کہتے ہیں اس لیے بخشش نہیں ہوئی حضرت کہ میں نے کچھ کھایا تھا اور میرے دانت کے اندر کچھ پھنس گیا تھا، روزانہ اپنے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، دانت میں کچھ پھنس گیا تھا، میں قلی تھا، لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، اور لوگوں کا بوجھ اٹھا کر کے ان کے گھر تک پہنچاتا تھا، وہ جہاں تک کہتے تھے پہنچا دیتا تھا۔ خدا کی شان یہ کہ میرے دانت میں کچھ پھنسا اور ایک شخص آ کر کے کہتا ہے یہ میں نے لکڑیاں خریدی ہے، یہ لکڑیاں میرے گھر تک پہنچا دو۔ وہ لکڑی کا گٹھا میں نے سر پہ رکھا، اور سر پہ رکھ کر جب لے جانے لگا زبان بار بار دانتوں کو لگتی تھی، پھنسی ہوئی شے پر بے چین اور بے قرار ہوتی تھی۔ میں نے سوچا لکڑیوں کا گٹھا سر پر ہے، خلال ہی تو کرنا ہے۔ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر لکڑی کے گٹھے سے چھوٹی سی تیلی نکالی اور نکال کر کے دانت میں خلال کیا اور خلال کر کے اس کو پھینک دیا۔ جب انتقال ہوا تو اللہ مجھ سے بار بار پوچھتا ہے کہ تو نے اس مالک کی اجازت کے بغیر وہ لکڑی سے خلال کیوں کیا تھا؟ جب تک کہ تو اس کیوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بغیر اجازت کے کسی کی لکڑی سے اگر خلال کر لے، خلال کھانے کی چیز نہیں ہے، اللہ اکبر، بغیر اجازت لکڑی سے خلال کر لے، اتنے متقی کی بخشش روک دی جاتی ہے۔ جو قوم لوگوں کا قرض لے کر ہڑپ کر جائے، نہ دے ننگئی پر اتر آئے، اس کا دیا جو تمہارا دیں گے، ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ ان کی نجات کیسے ہوگی؟ ان کی مغفرت کیسے ہوگی؟ میں آپ کو مایوس کرنے بھی نہیں آیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ اکبر، اگر کرم ہوگا تو پھر ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور اگر عدل ہوگا تو بڑے بڑے پکڑے جائیں گے۔ اس لیے سرکار عثمان ہرونی کہتے ہیں جب لوگ حرام کھانے لگے بستیاں ویران ہوگی۔ آخری بات، تیسری اور آخری بات، اور اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں، فرمایا جب عورتوں کے حالات بگڑنے لگے، جب عورتوں کے حالات بگڑ جائیں، عورتیں بے پردہ ہو جائیں، عورتیں بے پردہ ہو جائیں اور زمین پر بدکاری پھیلے، زنا، زمین پر عورتیں بے پردہ ہوں اور مرد زنا کی طرف بڑھیں، سمجھ جانا کہ بستیاں ویران ہونے کو ہے، دنیا تباہ ہونے کو ہے، بستیاں برباد ہونے کو ہے۔ اللہ اکبر، عورتیں بے پردگی مصدوق فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں پر قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اگر اس کو کوئی محسوس نہیں کرتا تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہو۔ میں کوئی فحش بات کرنے نہیں آیا، اپنے آقا کا فرمان سنا رہا ہوں۔ کاش کہ ان کانوں تک یہ آواز پہنچے جو زنا کو فیشن سمجھتے ہیں، جو بدکاری کو فیشن سمجھتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ اکبر، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص زانی
نشانیوں کو پہنائی جائے گی اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ کس طرح سے کعب احبار ایک مقام پر بیان کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم سے امیر المومنین جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے میں رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ مشرق میں جہنم کھولا جائے گا، کتنا؟ کھڑکی نہیں، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ اپوزٹ سمت میں کھڑے ہونے والوں کے سروں پر یہ ہوگا جب جہنم بیل کے ناک کے سوراخ جتنا کھلے گا تو یہ ہوگا، ادھر نہیں کھلا، کھلا ادھر ہے، اثر ادھر ہو رہا ہے۔ تو جب اس کی حرارت اتنی زیادہ ہے تو جن کی شرمگاہوں پر آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی ان کا کیا بنے گا، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی بربادی کیا ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، بہت جلدی جانا ہے۔ موت کی تلواریں سروں پہ لٹک رہی ہے۔ جوانی کے گھمنڈ میں گناہ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، حسن اور جمال کے گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، دولت کے نشے میں گناہ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ یاد رکھو، جب خدا کی نعمتوں کا مس یوز کیا جاتا ہے تو قدرت نعمتیں چھین لیتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو کاسے گدائی لے کر کے پھر رہے ہو، روزی روٹی کے لیے ترس رہے ہو، پوری دنیا میں روزی روٹی کے لیے کوئی قوم اتنی تڑپ نہیں رہی ہے جتنا قوم مسلم کا حال ہے۔ غربت کی چکی میں پس رہے ہو، روٹی کے ٹکڑے کو محتاج کر دیے گئے ہو۔ اللہ اکبر! بچے ہمارے آج ان پڑھ بچوں کی کثرت ہے ہمارے یہاں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر! گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں ہم غریب نواز کے ماننے والے، ارے نادان دیکھ غریب نواز کیا ہے، غریب نواز کا کردار کیا۔ تو نے اب تک یہ تو سنا ہے میرے بھائی کہ ساگر کو گھاگر میں غریب نواز نے سمیٹا، لیکن اس کرامت کو دیکھ کر کتنے مسلمان ہوئے اس کی سٹڈی مجھے نہیں ہے، لیکن میں تجھے بتاؤں غریب نواز کے کردار نے کس کو مسلمان کیا، تاکہ ہم محسوس کریں، ہم سوچیں، غور کریں۔ وقت کا بادشاہ سرکار غریب نواز کا دشمن ہوا، کیونکہ غریب نواز ہر دن لوگ ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ کیوں؟ غریب نواز کا کردار ایسا تھا۔ لوگ مناظرہ کرنے آتے تھے، ایک ایک کو سوچتی تھی ہری ہری، اور آتے تھے ہم مناظرہ کریں گے۔ میرے سرکار غریب نواز کہتے تھے بابا بہت تھک کر آئے ہو، بہت دور سے آئے ہو، پہلے کھانا کھاؤ، آرام کرو، بعد میں مناظرہ دیکھا جائے گا۔ غریب نواز کے اخلاق کی برکت تھی کہ لوگ اخلاق سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ غریب نواز نے کسی ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا، کسی کے گھر کا گملہ بھی نہیں ٹوٹا، اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ یہ غریب نواز کا کردار تھا۔ واز میں اتنی تاثیر کہ ایک روایت ہے، ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ سرحد تک پہنچتے پہنچتے 5 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تو اپنی امی کو خط لکھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ غریب نواز کی امی وصال کر چکی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ہندوستان آنے تک موجود تھی۔ بہرحال مورخین کا اپنا قول ہے، لیکن عبرت کی بات ہے تو میں نقل کر رہا ہوں۔ اپنی ماں کو خط لکھا، امی ابھی میں ملک میں پہنچا بھی نہیں، صرف سرحد سے گزر رہا ہوں، 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، میری زبان میں اللہ نے اتنا اثر دیا، اتنی تاثیر دیا۔ اور پھر انتظار کرنے لگے، ماں کے خط کا جواب آیا، معین الدین یہ جو تیری زبان میں تاثیر ہے اس کا راز سن لو کہ تمہاری ماں نے تم کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے
نے تمہاری زبان میں اتنی تاثیر عطا فرمائی ہے. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر. اس کی ضرورت بغیر ضرورت نہ رہنا. کوئی پلاننگ کے تحت اسٹیج سے کوئی بات نہیں، بہت نارمل فقیر لوگ ہیں، نعرے کی ضرورت نہیں کسی. ان کے دل میں اتر جائے، ایک کے دل میں بھی اتر جائے، آنا کانا. کوئی سبحان اللہ کہے نہ کہے، کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے، ہم اپنی بات کر جائیں، آئے اسی لیے. توجہ کریں، غریب نواز کی امی جان کہہ رہی میں نے بغیر وضو تجھے دودھ نہیں پلایا. آج مائیں چاہتی ہے میرا بیٹا غریب نواز کا غلام ہو. سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ گی، موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے دودھ پلاؤ گی، ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ گی تو بچوں پہ اثر کیا پڑے گا؟ مائیں بچوں کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے جذبات منتقل کرتی ہے. جس ماں کے سینے میں عشق رسول تھا اس نے دودھ کے ساتھ معین الدین کے سینے میں عشق رسول منتقل کیا. اور میں اپنی بہنوں سے یہ شکایت کر کے جا رہا ہوں، اے خواتین اسلام، ہمیں دکھ ہے آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا جو سینے گانوں سے بھرے ہوئے ہوں، جو سینے گیم سے بھرے ہوئے ہوں، جو سینے سیریلوں سے بھرے ہوئے ہوں، جو سینے گندگی سے بھرے ہوئے ہوں. ارے جب وہ سینہ دودھ پلائے گا تو پھر بچے چور نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، اچکے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، زانی شرابی اور اوباش نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. اس طرح کے کروڑوں اصلاح معاشرہ کے جلسے کر لو، جب تک مائیں نہیں سنورتی قوم نہیں سنور سکتی. آج ماں کو سنورنے کی ضرورت ہے. کسی نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں تھوڑی ترمیم کر رہا ہوں، یوں کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا. ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو آج بھی کردار عیسیٰ لے کر کوئی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. مجھے حیرت ہے یزیدی کردار تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس قافلہ حجاز میں اب ہمیں کوئی حسین نظر نہیں آتا، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں کہلانے والی تو بہت ہیں لیکن بن جانے والی کتنی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. سیدہ کا کردار تو یہ تھا، ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا. اور آج ہماری بیٹیوں کو کون کون بیوٹی پارلر، اور نہ شوہر روکے، نہ بھائی روکے، نہ کوئی روکے، نہ باپ روکے. یہ مولوی لوگ چیختے رہتے ہیں. آج تو نیا دور ہے، نیا دور اوروں کے لیے ہوگا. مولوی اپنے باپ کی بات نہیں کرتا، مولوی رسول اللہ کی بات کرتا ہے. اس لیے مولوی کی بات کو حقیر جاننے والوں تم کس کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت حرام ہے. پوچھا دیوس کون؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ گھر کے مرد منع نہ کرے وہ دیوس ہے. دیوس کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنی بھی دعائیں کر لے، اللہ قبول نہیں کرتا. بیٹی کہاں جا رہی، کس کے ساتھ جا رہی، کیسے رہ رہی ہے، کوئی فکر نہیں. صرف داڑھی ٹوپی سے کام ختم نہیں ہوتا بھائی، کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، داڑھی اور ٹوپی کے کچھ تقاضے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا غریب نواز سرکار کی، وہ بات سمیٹتے ہوئے کر رہا تھا، موسم کا خیال کرتے ہوئے، آپ کا خیال کرتے ہوئے. غریب نواز سرکار کا دشمن ہو گیا بادشاہ، اس کو خطرہ ہوا. ایک فقیر آتا ہے، توجہ کر، ایک فقیر. ہم لوگ اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتے، اور ایک فقیر محمد الرسول اللہ کا فقیر 90 لاکھ کو ایمان دے دیتے. سوچو انقلاب تھے، تبدیلی تھے. بہرحال ہوا کیا؟ بادشاہ دشمن ہو، میرا اقتدار خطرے میں، میرا اقتدار خطرے میں. اس نے بہت دشمنی کے طریقے اختیار کیا. کسی کو دولت کا لالچ دیا اور لالچ دے کر کے کہا کہ اس کو ختم کر دو، مرڈر کر دو، ان کا، اس فقیر کا مرڈر کر دو. یہ بھی اتفاق اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کے یہ بھی عرض کروں، حالانکہ میں ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا تھا لیکن یہ بات بھی آ گئی. ایک شخص کو، ایک جوان کو بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا تجھے، اس فقیر کو ختم کر دے، قتل کر دے. سرکار غریب نواز کی محفل سجتے
گزشتی تھی 10 منٹ 8 منٹ کی گفتگو ہوتی تھی. بہت لمبی گفتگو ہماری طرح نہیں کرتے تھے, لیکن 8-10 منٹ کی گفتگو میں لوگ چینج ہو جاتے تھے, تبدیل ہو جاتے. وہ بولنے کا انداز, وہ عمل, وہ پرہیزگاری, وہ نگاہوں کی تاثیر, وہ سب چیزیں وہ کہاں سے لائیں بھائی؟ الفاظ کے اتار چڑھاؤ تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لا سکتے ہیں, لیکن وہ مستانی آنکھیں کہاں سے لائے, وہ سوز دل کہاں سے لائے, وہ درد دل کہاں سے لائے, وہ عمل کی رانائیاں کہاں سے لائے, وہ چہرے کا نکھار کہاں سے لائے, وہ فکر کہاں سے لائے, وہ تدبر کہاں سے لائے, وہ نگاہ میں تاثیر کہاں سے لائے. بس انہی کا کرم ہو جائے تو اپنا بھی کام ہو جائے. تو وہ نوجوان آیا اور سرکار غریب نواز کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا. آ کے بیٹھا, سرکار نے واز کیا, لوگوں کی باتیں سنی, جس کے جو مسائل تھے حل کیے, دعائیں دی, سب کو رخصت کیا, سب جانے لگے. تو غریب نواز سرکار نے اس لڑکے سے کہا, اس نوجوان سے, بھائی سب کا کام ہو گیا, تم بھی اپنا کام کر لو. اس جوان سے کہا سب کا کام ہو گیا, تم بھی اپنا کام کر لو. اس نے کہا مہاراج میرا کون سا کام؟ کہا کہ کمر میں خنجر باندھ کے لائے ہو نا قتل کرنے کے لیے, مار ڈالو ہمیں, اپنا کام کر لو پورا. کہا نہیں, خنجر تو ہماری عادت ہے رکھنے کی. کہا اچھا خنجر رکھنے کی عادت ہے تو بادشاہ کے یہاں آدھی سلطنت کا سودا کر کے کرنا بھی تمہاری عادت ہے کیا؟ تم وہاں آدھی سلطنت کا سودا کر کے نہ آئے تھے کہ اس فقیر کو قتل کر دیں گے تو آدھی سلطنت ملے گی؟ اللہ اکبر. اس نے سوچا جو کمر کا خنجر بھی جانتا ہو اور دربار کا سودا بھی جانتا ہو, اس کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ جس قوم کے معین کا یہ عالم ہے, اس قوم کے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ تو فرمائے. خنجر نکال کر رکھ دیا. کہا میں نے بہت مہان آدمی سے جنگ لی ہے, مجھے معاف کر دیجئے مہاراج, یا تو اس خنجر سے مجھے قتل کر دیں. غریب نواز نے فرمایا ہم بدلہ لینے والے لوگ نہیں ہیں, جا معاف کرتا ہوں, آج کے بعد اس طرح کی حرکت مت کرنا, جا معاف کرتا ہوں. غریب نواز نے معاف کیا اور کہا جا. اس نے کہا, اس کو جب کہا جا, قدم پکڑ کے کہا اب کہاں جاؤں, اب کہاں جاؤں, اب آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. پتا چل گیا کون کیا ہے. مجھے بھی کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل کیجیے. کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل کیا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا 40 حج کرنا چاہتا ہوں. کیا ہوشیار تھا وہ آدمی, ہوشیار کتنا تھا. 40 حج مانگا, مطلب 40 سال کی عمر بھی مانگ لی. حج روز روز تھوڑی ہوتا ہے, 40 سال کی عمر بھی مانگ لی. میرے سرکار نے دعا کی, جا اللہ تجھے 40 حج کی سعادت عطا کرے گا, اور جب 40واں حج کرنے جائے گا تو اللہ ایمان کی حالت میں تجھے مکہ المکرمہ میں موت عطا فرمائے. غریب نواز, بہرحال میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا کہ غریب نواز سرکار کی بڑی دشمنی کی. جادو کیے گئے, پتھر پھینکے گئے, بائیکاٹ کیا گیا, ستایا گیا, بہت کچھ, جنات چھوڑے گئے, بہت کچھ کیا گیا. ایک بہت بڑا جادوگر, نام نہیں لوں گا اس لیے کہ بات ہو جائے, بس اتنا کافی. بادشاہ نے ایک بہت بڑا جادوگر بلایا, اس کو وزیروں کی طرح رکھا جاتا تھا. جادوگر بڑا تھا اور ایسے مصیبت کے وقت اس سے کام لیا جاتا تھا. بادشاہ نے تنہائی میں جادوگر سے پوچھا, او جادوگر آخر اتنا جادو ہم کر چکے, سانپ چھوڑتے ہیں, بچھو چھوڑتے ہیں, پتھر چھوڑا, کیا کیا, اس فقیر پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ بس اس پر بات میں پوری کر دوں گا, توجہ کر, بہنوں کے لیے توجہ. اس فقیر پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ پتہ ہے کیا جواب دیا جادوگر؟ وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا مہاراج میں نے جادو کے زور سے اب تک کی اس کی پوری زندگی کی اسٹڈی کی ہے, پوری زندگی کو جانچا ہے, دیکھا ہے, پرکھا ہے, پڑھا ہے, اس کی پوری زندگی میں نے چیک کی. اس کی زندگی کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اس پر جادو اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی نگاہ میں اتنی پاکیزگی ہے, اتنی پوترتا ہے اس کی آنکھوں میں کہ اس نے آج تک کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھا نہیں ہے. یہ اس کی نگاہوں کی پاکیزگی کی برکت ہے کہ اس پر جادو نہیں ہوتا, اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. آپ اس کے جادو کے اثر ہونے کے اسباب, اس پر جادو کیسے ہوگا؟ ایک ہی چیز ہے, معمولی چیز, وہ کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے,
फिर देखना मेरा जादू उस पे कैसे असर करता है। बस एक ही चीज। बादशाह ने मुस्कुराया, ये तो बहुत आसान है। मर्द की कमजोरी सबसे बड़ी औरत है। सबसे बड़ी मर्द की कमजोरी औरत है। मर्द मोम की तरह है, औरत आग की तरह है। मोम आग के करीब जाता है, पिघलता है, नहीं पिघलता नरम तो पड़ ही जाता है। बादशाह ने गरीब नवाज को अपने जैसा समझा था। बादशाह ने गरीब नवाज को अपनी तरह समझा था। पता चला गुंडों की आदत है शरीफों को अपने जैसा समझने की, पुरानी आदत। तो जो लोग वलियों को, नबियों को अपने जैसा समझते हैं वो शरीफ नहीं होते। इसलिए कि शरीफ आदमी कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग को अपनी तरह नहीं समझता। शरीफ बुजुर्गों का अपने आप को गुलाम समझता है। बहरहाल उसने कहा इतनी छोटी सी बात, उसने अजमेर मोहल्ला की लड़कियों को इकट्ठा किया। अब ये बात मैं क्या अर्ज करूं कि राजस्थान यूं भी खूबसूरत है, जहां का पत्थर मरमर होता है, पत्थर भी जहां सफेद निकलता है, वहां के बाशिंदे तो खूबसूरत ही हैं। अभी भी वहां के लोग खूबसूरत हैं। जो वाकई राजस्थानी है वो खूबसूरत है। आप लोग भी खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ रियासतों में हुस्न ज्यादा है, जैसे कश्मीर में, राजस्थान में। बहरहाल तो जहाँ का पत्थर खूबसूरत वहाँ इंसान क्यों खूबसूरत न हो। वहाँ राजस्थानी लड़कियों को उसने जमा किया, और जमा करने के बाद बादशाह ने कहा जाओ, वो फकीर अना सागर के किनारे बैठता है, उसके पास जाकर के उसको अपनी मोहब्बत में मुब्तला करो। बहुत आसान है। वो तुम्हें देखेगा, तुम्हारे फितने में पड़ जाएगा, इधर से जादू होगा, या पागल होगा, या मर जाएगा, किस्सा खत्म हो जाएगा, रास्ते का पत्थर हट जाएगा। लड़कियां सब बन संवर करके गई, और जाकर सरकारे गरीब नवाज के इर्द गिर्द उन्होंने इतना शोर किया। गरीब नवाज आंखें बंद करके यूं तसव्वुर में, जिसको हमारे यहाँ इस्तिलाह तसव्वुफ में मुराकबा कहते हैं, बैठे हुए मुराकबे में थे। गरीब नवाज की ज्यादातर जिंदगी अजमेर शरीफ में अना सागर के किनारे गुजरी है। ये भी मेरी कौम का बड़ा जुल्म है कि हमने गागर और सागर को तो याद रखा, लेकिन 30 साल से ज्यादा अरसे एक दरख्त के नीचे गरीब नवाज का बैठना याद नहीं रखा। कितनी बारिश, क्या बारिश का मौसम नहीं आया होगा? क्या सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? क्या गर्मी का मौसम नहीं आया होगा? बरसात नहीं हुई होगी? खुले छत, कोई छत नहीं, खुले आसमान के नीचे सर्दियां कैसे गुजारी होगी? एक कुर्ता हुजूर सैयदुल उलमा महरवी फरमाते जिस कुर्ते पर आए थे पूरी जिंदगी एक कुर्ते पे गुजारी, और वो कुर्ता जब विसाल हुआ तो कई किलो का हो गया। गरीब नवाज का वो कुर्ता कई किलो का, और कई किलो का क्यों हो गया था? जब भी फटता था तो पेवन लगता था, जब भी फटता था पेवन लगता था, जब भी फटता था पेवन दर पेवन दर पेवन दर पेवन इतने थे कि कपड़ा खत्म हो गया था, पेवन ही बचे थे, और पेवन 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 की वजह से कई किलो का वो कुर्ता हो गया था। आज हम सर्दी में जलसे में बैठे शॉल ओढ़, उसमें भी हाजत होती तो उठ के चले जाते, वो कहां जाते? हमने अपने बुजुर्गों की मेहनत का ख्याल नहीं किया, बुजुर्गों की मेहनत का एहसास नहीं किया। सिर्फ बुजुर्गों के मजार पर फूल डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकते। उनकी गुलामी का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकते जब तक उनकी मेहनतों का एहसास न करें। क्या मेहनतें थी उन लोगों की, सब छोड़ छाड़ कर एक अना सागर के किनारे दरख्त के नीचे बैठे, लोगों के ईमान के लिए, लोगों के इस्लाम के लिए। और फिर हुआ क्या? वो लड़कियां आई, बहुत शोर किया। गरीब नवाज सरकार ऐसे बैठे। ये ऐसे बैठने का मजा भी उनको आता है जिनके दिल मदीने की तरफ लगे होते हैं। हुजूर सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज है अशरफी बता दो। झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज है अशरफी बता दो। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में? तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में? ये दिल में कौन बसता है, ये मुराकबा करने वाले जानते। मेरे भाइयों, हमें तो मुराकबा पता ही नहीं है, उसकी तौफीक ही नहीं है। दुनिया के हंगामों में इतने डूबे हुए हैं, अल्लाहु अकबर, मुराकबा हम कर ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे, वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं।
बहरहाल लड़कियां वापस हो गई। गरीब नवाज सरकार की बारगाह से उठाकर आंख किसी को नहीं देखा, किसी को आंख उठाकर नहीं देखा। वापस गई। बादशाह ने कहा क्या हुआ? कहा कि वो तो आंख उठा के देखते ही नहीं। कहा तुम सब ना करो, चली जाओ यहाँ से, ये काम मेरी बेटी करेगी। बादशाह ने अपनी बेटी को दांव पे लगा। पता चला हमेशा से मुनकरीन ने मोमिनीन को मिशन से हटाने के लिए लड़की का इस्तेमाल किया। आज भी मुनकरीन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अपनी लड़कियां भेजते हैं ताकि तुम्हारे वो लड़के जिनको टैलेंट अल्लाह ने दिया है, ज़हानत दी है, उनको पढ़ने न दिया जाए। आज लड़कियां आम हैं। वजह क्यों? इसलिए कि दुनिया तुम्हारे टैलेंट से लर्जा बरंदार है। दुनिया जानती है जिस दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम पढ़ने पे आ जाएंगे कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। जिस दिन ये तिजारत करने पे आएंगे कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा। जिस दिन ये कौमों को संभालने पे आ जाएंगे कोई उनका मुकाबला न कर सकेगा। इनको खिलौने दे दो मोबाइल के और इनको लड़कियों में मुब्तला कर दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि किसी काम को नेज़े, तलवारें, करोड़ों तलवारों की ताकतें किसी कौम को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना शराब और शबाब कौमों को नुकसान पहुंचाता है। अफसोस आज हमारी कौम शराब में भी है और शबाब में भी है। कितने लड़के हैं जिनकी दोस्तियां लड़कियों से नहीं। हमारे क्या तस्वीर हंसने की बात नहीं, कोई शायर की गजल नहीं है ये कि मैं किसी अंगूर की बेटी पर कोई गजल पढ़ना नहीं। ये तो किसी के दिल का दर्द है जो जबान से छलक रहा है। अफसोस जिस कौम की दोस्ती कुरान से थी आज उस कौम के लड़कों की दोस्ती लड़कियों से नाजायज हो गई। जिस कौम के लड़कों की दोस्ती किताबों से थी आज उनकी दोस्ती लड़कियों से हो गई। हमारे यहाँ तो फुप्पी की बेटी को भी बेपर्दा देखना जायज नहीं है। हमारे यहाँ तो मामू की बेटी को भी बेपर्दा देखना जायज नहीं है। हमारे यहाँ तो खाला की बेटी को भी बेपर्दा देखना जायज नहीं है। हमारे यहाँ तो भाभी को भी पर्दे का हुक्म दिया गया है। जिस मजहब में भाभी, मामूजाद बहन, फुप्पीजाद बहन, खालाजाद बहन और साली को पर्दे का हुक्म दिया गया हो, उस मजहब के लड़कों को और लड़कियों को किसने कह दिया कि कॉलेज में एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं? मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़ साकी। जवान किसी कौम का सरमाया है। जब कौमों के जवानों की निगाहों में तकद्दुस होता है तो वो कौम एक इनकलाबी कौम होती है, वो कौम एक कामयाब कौम होती है, वो कौम तारीख रकम करने वाली कौम होती है। और जिस कौम के जवानों की निगाहों से तकद्दुस खत्म हो जाए वो कौम जमीन में दफन कर दी जाती है। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीदों, ऐ जवानों, तुम गलाजत पे बैठने वाली कौम नहीं हो, तुम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वो शाहीद हो जिनकी निगाहों के अंदर पवित्रता है, पाकीज़गी है। किसी औरत को वो कभी पाप की नजर से नहीं देखते और अगर दावत नजारा कोई दे तो वो निगाहें झुका लिया करते हैं ये सोच कर कि अल्लाह देख रहा है। और इसका इनाम क्या तुम्हें पता है? इसका इनाम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई मर्द किसी औरत को देखने से नजरें ये सोच के झुका लेता है कि अल्लाह देख रहा है, औरत का हुस्न दावत नजारा दे और मर्द ये सोच के कि अल्लाह देख रहा है अपनी नजर को झुका ले, अल्लाह उसी वक्त उसको बेहिसाब जन्नते नईम का मुस्तहिक करार दे। उसके लिए जन्नते नईम का इनाम होता है। खुदा के लिए निगाहों की हिफाजत करना सीखो, वरना याद रखना सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने कहा नमाज में मजा नहीं आता, इबादत में मजा नहीं आता, तो फरमाया शायद तूने किसी जानी की आंखों में झांक लिया होगा इसलिए इबादत में लज्जत नहीं आती। जानी की आंखों में झांक लो तो इबादत में लज्जत नहीं आती। जो कौम खुद पूरी पूरी रात ज़िना देखती हो उसको इबादत में लज्जत कैसे आएगी? बहरहाल कितना कहें क्या दुखड़ा कहें, बात एंड की तरफ ले जा रहा था। अपनी बेटी के लिए कहा तुम सब नाकारा हो, मेरी बेटी ये काम करेगी। मोइनुद्दीन के सीने में आखिर दिल ही तो है ना, मैं अपनी बेटी को भेजूं।
اگر میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر اس لڑکی کی کردار اور اس کے حسن کا نقشہ کھینچوں تو یوں کہہ سکتا ہوں بہت چتر تھی، بہت چالاک تھی، اتنی خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ملکہ حسن نے ابھی ابھی زمین پر نزول کیا ہو۔ اس کے رخسار کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا جیسے لالا کے گل ہو۔ اس کے ہونٹ کیا تھے؟ یوں لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو۔ اس کی آنکھ کیا تھی؟ ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول ہو۔ اس کے بال لمبے لمبے کیا تھے؟ ایسا لگتا ہو سنبل کے پودے نے ابھی ابھی اپنی پتیوں سے اپنے آپ کو باہر کیا ہو۔ اور اللہ اکبر، جب وہ چلتی تھی دھیرے دھیرے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور خرام ناز کر رہا ہو، اور اگر وہ تھوڑی تیز دوڑے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہرن ابھی چوکڑی بھر رہا ہو۔ اور جب وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کئی آبشار ایک ساتھ کسی جھرنے میں گر رہے ہو۔ میں اس سے زیادہ اس کے حسن کو بیان کروں تو کہیں اہل منبر کا تقدس پامال نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی زبان حیا کو یہی لگام دیتے ہوئے بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اتنی خوبصورت تھی کہ پورے ہندوستان میں اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اگر وہ ندی پر غسل کے لیے جاتی تو ہزاروں لڑکے دل پکڑ کر ہواؤں سے کہتے، اے ہواؤں ذرا تیز چلو تاکہ پالکی کا پردہ اٹھ جائے اور ایک نظر ہم بھی دیکھ کر اپنے بیتاب دل کو سکون عطا کرے، بے قرار دل کو قرار عطا کرے۔ میں کیا اس کا حسن بیان کروں؟ اگر علامہ ارشد القادری ہوتے تو شاید وہ مکمل طور پر اپنے لکھے ہوئے کلام کا حق ادا کرتے، لیکن میں ایک طالب علم اسی پہ اکتفا، سامعین کو سمجھ میں آ گیا ہوگا وہ کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی حسین ہوگی، کتنی جمیل ہوگی۔ جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا فتنہ گر ہوتا ہے۔ ہاں، حسینوں نے کیا فتنے نہیں اٹھائے۔ پہلا فتنہ حسن کا ہی تھا، پہلا قتل حسن کی وجہ سے تھا، پہلا بیٹا باپ کا نافرمان حسن کی وجہ سے ہوا، پہلا شخص کافر حسن کی وجہ سے ہوا، پہلا بندہ قاتل حسن کی وجہ سے ہوا۔ حسن نے کیا نہ کیا، بھائیوں میں جدائی حسن نے پیدا کی، باپ کا غدار حسن نے بنایا، پہلا کافر حسن نے بنایا، پہلا قاتل حسن نے بنایا۔ سوچو تو ذرا صحیح حسن کیا ہے۔ اسی لیے تو میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ حضور کے حسن میں اور حسن میں فرق یہی ہے، اور حسن نے فتنے پیدا کیے ہیں، یہ ایک حسن ایسا ہے جس نے فتنے مٹا دیے ہیں۔ حسن نے بھائیوں کو لڑایا، توجہ، حسن نے بھائیوں کو لڑایا۔ میرے محبوب کے حسن نے لڑتی ہوئی صدیوں کی لڑتی ہوئی قوم کو جو ہے وہ عقد مواخات کے اندر باندھ دیا۔ اللہ اکبر، حسن نے کافر بنایا۔ یہ کیا حسن تھا جسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، حسن فتنے پیدا کرتا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ وہ ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ اکبر، جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے سنا، کوئی نفسانی محبت میں آج تک مبتلا نہیں ہوا۔ حضور سے جس نے بھی محبت کی، نفس کی نہیں بلکہ قلب کی محبت کی، کیونکہ حضور کا حسن ہی ایسا تھا۔ بہرحال وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی۔ باپ نے بیٹی سے کہا جاؤ، ملک کی آبرو کا معاملہ ہے، ملک کی عزت کا معاملہ ہے، یہ مسلمان جس دن ملک پہ قبضہ کر لیں گے اس دن آبرو لوٹیں، عزتوں کو پامال کریں گے، عورتوں کی عزتوں سے کھیلیں گے۔ جاؤ، بس اتنا کرنا، اس کی آنکھوں کو ناپاک کر دینا، وہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھ لے، دیکھتا ہی رہ جائے، اور وہ تمہارے قریب آئے تو روکنا مت، وہ جتنا ناپاک ہو سکے اس کی نگاہوں کو ناپاک کر دینا۔ لیکن اس ظالم کو نہیں پتا تھا جس کے اجداد کے لیے بشمول اس کے آیے تطہیر نازل ہوئی ہو، اسے کیسے ناپاک کیا جا سکتا ہے، اسے کیسے ناپاک کیا جا سکتا ہے۔ جس کے دادا کو غسل جنابت کے بغیر مسجد میں آنے کی اجازت ہو، اس کی نگاہوں کو کیسے ناپاک کیا جا سکتا ہے۔ جس کی دادی کی پوترتا کا عالم یہ ہو کہ ظہر میں حسن جیسے بیٹے کو جنم دیتی ہے اور عصر میں مصلی پر کھڑی ہو کر کے نماز ادا کرتی ہے، جس کے گھرانے کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، کوئی ایسی عورت تو لاؤ جس نے ظہر میں بیٹے کو جنم دیا ہو اور عصر میں مصلی پہ نظر آئی ہو۔
किसी की बेटी नहीं है, वो सिर्फ एक बेटी है जिसे मोहम्मद रसूल अल्लाह की शहजादी सैयदा फातिमा के नाम से जाना जाता है। हाय हाय, ये खानदान भी कितना मजलूम खानदान है, इतना पवित्र है, इतना पाकीज़ा है, इतना अजीम है, फिर भी लोग कहते हैं उनका जिक्र न करो। अफसोस, मैं कहता हूँ जिसका जिक्र कुरान ने किया उसका जिक्र न करे तो किसका करे। लोग कहते नहीं, राफ़ज़ियत फैलेगी इनका जिक्र करने से। मैंने कहा तेरी नीयत पर अफसोस है। अहले बैत के जिक्र से राफ़ज़ियत कब फैली? कभी नहीं फैली। राफ़ज़ियत जब भी फैली सहाबा की गुस्ताखी से फैली। अरे ये न कहे कि जिक्र अहले बैत न कर, बल्कि ये कहे कि नबी के सहाबा की गुस्ताखी। जिक्र अहले बैत तो इबादत है, ऐन ईमान है, ऐन इस्लाम है, और जब जब जिक्र अहले बैत किया जाएगा तब तब लोगों का खून गरमाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत की फिक्र के पाबंद है, रज़ा के सच्चे गुलाम है। नबी रहमत के लिए वहाबिया ने कहा था नबी का जिक्र ज्यादा मत करो वरना शिर्क हो जाएगा। इमाम अहमद रज़ा ने कहा और जिक्र ठहरे शिर्क ठहरे, जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। नबी के जिक्र से शिर्क वहाबी को नजर आ रहा था, अहले बैत के जिक्र से राफ़ज़ियत नासबी को नजर आ रही है, और सहाबा के जिक्र से खाजियत ये नासबी को नजर आ रही है। हम ना वहाबी ना नासबी ना खाजी, जिक्र मुस्तफा भी खूब करेंगे, जिक्र सहाबा भी खूब करेंगे, जिक्र अहले बैत भी खूब करेंगे। कोई चलता है तो चलता रहे जब तक जिस्म में जान है। असहाब नबी और आले नबी पे कुर्बान। नारे तकबीर। हमारा मसलक है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। और मेरे इमाम सैयदी आला हजरत ने फरमाया सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हम ये जरूर कहते हैं किसी भी सहाबी के लिए हल्के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होना। सहाबी कोई हो, हमारा अकीदा है सुन्नियों का, जैसे जन्नत का होना यकीनी है वैसे हर सहाबी का जन्नत की होना यकीनी है। क्यों? क्योंकि जिस जबान ने जन्नत की इत्तला दी है उसी जबान ने ये कह कर के मेरे सहाबा पर जहन्नम की आग हराम है, उनके जन्नती होने की भी इत्तला दी है। इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करेंगे करेंगे करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं हिर्ज़ जान जिक्र विलादत कीजिए और नार से बचने की सूरत कीजिए, और बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। सिद्दीक़ अकबर पे भी कुर्बान होइए, फारूक आज़म पे भी कुर्बान होइए, लेकिन नारे हैदरी से कभी दामन मत खींचिएगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में बहादुर पैदा हो तो फिर हैदरी नारा लगना चाहिए, क्योंकि ये वो है कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हज़रत की फिक्र पे कायम रहिए, दाएं बाएं की आवाज़ पर तवज्जो मत दीजिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे। तो अर्ज़ ये कर रहा था, बात दूर निकलती जा रही और दूर निकल गई। भाइयों बताओ ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 शहजादियाँ हैं, लेकिन जो मकाम अल्लाह ने सैयदा को अता किया किसको मिला है? उनकी बहनें भी उनकी तरह नहीं, वो सब शान वाली है, वो सब अजमत वाली है, वो सब बुजुर्गी वाली है। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर रोतर्ज कर रहा था। उसने कहा जाओ और जा करके मोइनुद्दीन की आंखों को नापाक कर दो, उसकी पवित्रता को छीन लो। वो गई और जाने के बाद उसने अना सागर का पानी अपने बदन पे डाला,
अब बदन पे डालने के बाद ज़बान हया खामोश है कि जब कोई बंदा कपड़े पहनकर भीग जाए तो कपड़े पहनना ना पहनना बराबर बराबर होता है। और उसने खूब पाजे पट के लेकिन किस धुन में थे, सर झुकाए आंखें बंद किए हुए, किसके तसव्वुर में थे, देखने को तैयार ही न थे। आखिरकार कल के अंजाम से लर्जा बरंदाम थी। लड़कियों ने डांटे सुनी, गुस्से में उसको हकाला गया, भगाया गया। मैं भी नाकाम लौटूंगी तो बाप ने इतने फख्र से भेजा है, मेरा क्या होगा। तो पाजेब की आवाज से थक गई तो मुंह की आवाज निकाल के कहती है, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, तेरे सीने में दिल है या पत्थर, एक नजर तो देख ले ताकि नाकाम न जाऊं। मेरे ख्वाजा ने अपनी चादर बेबंदों वाली चादर सरकार गरीब नवाज ने उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए, हातिम ताई की बेटी जब बगैर दुपट्टे के आई थी तो रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उसके सर पे डाली थी। हुजूर गरीब नवाज ने नाना की सुन्नत पे अमल करते हुए एक चादर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटी मेरा मजहब किसी बेटी को मर्द के सामने ऐसे बेपर्दा आने की इजाजत नहीं देता। उस लड़की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आप मुझे बेटी कह रहे हैं, आप मुझे बेटी कह रहे हैं। गरीब नवाज ने कहा, बेटी ये मेरे मजहब की पवित्रता है, पाकीज़गी है। जब कोई औरत बड़ी मिल जाती है हम उसको माँ के सम्मान रखते हैं, बराबर की होती है तो बहन समझते हैं, छोटी होती है तो बेटी समझते हैं। चौथा कोई रिश्ता शादी से पहले हम लगा नहीं सकते, ये हमारे मजहब की पाकीज़गी है, तू बेटी ही है। तो उसने कहा, मेरा बाबा तो कह रहा था मुसलमान बड़े अय्याश होते हैं, मक्कार होते हैं, औरतों के दिल डाला होते हैं। गरीब नवाज का जवाब सुन ले, अल्लाह अकबर। वो ने ये नहीं कहा तेरा बाप झूठ बोल रहा है, दुश्मन के लिए भी कितने नपे तुले अल्फाज हुआ करते थे सूफिया के। फरमाया, बेटी तेरा बाबा जो कुछ कहता है वो गलत फहमी में कहता है, उसको गलत फहमी हुई है। वो जो कह रहा है वो इस्लाम नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वही इस्लाम है। तो लड़की ने कहा, अगर यही इस्लाम है तो इस इस्लाम में मैं भी दाखिल होना चाहती हूँ, मुझे भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लें। आप मुझे बताएं, ये निगाहों की पाकीज़गी थी जिसने बादशाह के घर तक इस्लाम पहुंचाया। आज हमारी बदनिगाही से हमारे मोहल्ले की बच्चियां भी महफूज नहीं। बस इतना कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। गरीब नवाज की निगाहों के तकद्दुस ने बादशाह के घर तक इस्लाम पहुँचाया, जान के दुश्मन तक इस्लाम पहुँचाया। मेरी कौम के जवानों, आज हम भी अपनी निगाहों के अंदर पाकीज़गी पैदा करें, तहारत पैदा करें, किरदार की बुलंदी पैदा करें। लोग इस्लाम की तरफ माइल भी होंगे और इस्लाम के कायल भी होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, जज्बे अमल अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। भाई आप लोगों से गुजारिश है भाई, ये